قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد الله الصمد لم يلد ولم يولد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين آمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا وحبيبنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لوحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا رب استجب أفرغ علينا صبر وتوفنا مسلمين اللهم يا ربنا نبر قلوبنا بنور معرفتك يا رحمن اللهم آنس وحشتنا بالقرآن زين أخلاقنا بالقرآن وارحمنا واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم اجعل القرآن لنا دليلا رفيقا مونسا رحمة بركة إماما ونورا وهداية واجعله لنا إماما ونورا وهداية واجعله لنا شفاء لكل داء وشافعا ومشفعا في رسات القيامة ومذلة في الدنيا وفي الآخرة اللهم آمين يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا وكريمنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين حضور کی بلا صاحب کے حکم سے مطابق آج انشاءاللہ محفل مبارک کی آخری دعا 1 بجے ختم ہو جائے گی نعت خوان حضرات حاضرین سب دوست صحابہ پوری کوشش کریں کہ آج ہم اپنی محفل کو اس وقت کے 10 منٹ ٹھیک انشاءاللہ 12:40 پر فاتحہ شریف شروع کر دیں گے تاکہ 1 بجے تک ہم سلام اور دعا سے فارغ ہو سکیں انشاءاللہ تعالی بہت امید ہے اپنے ثنا خان بھائیوں سے کہ وہ اپنی حاضری ضرور پیش کریں لیکن انتہائی اختصار کے ساتھ تاکہ سب کو وقت بھی میسر ہو سکے اور محفل اپنے وقت پر مکمل وقت کی پابندی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچے اپنے وقت کا بھی خیال رکھیں آنے والے مہمانوں کا بھی خیال رکھیں اور اب خود حضرت صاحب کی صحت کا بھی خیال رکھیں وہ ہماری محبت میں بیٹھے رہتے ہیں لیکن ان کی صحت ابھی اتنی اجازت نہیں دیتی ڈاکٹر حضرات بار بار اس پر تنبیہ کر چکے ہیں آپ کی طبیعت مبارکہ اس سے بہتر ہے کہ تھوڑا تھوڑا وقت عطا فرماتے رہے اتنا ہم تھکائیں گے پھر بھی سر پر ہی آرام فرمائیں تو سب ثنا خان دوستوں سے بھی بڑی مؤدبانہ التماس ہے کہ بالکل اپنی حاضری پر اکتفا کریں اور ہم مل کر ایک شیڈول بنا رہے ہیں آئندہ سے کہ محفل شریف کی ابتدا ہو تو صرف 4 نعت شریف پڑھی جائیں ہر نعت شریف کے 4 اشعار ہوں اب وہ جو بھی احباب پہلے آ جائیں ان کے نام پیش کیے جائیں حضرت کا خطاب شریف بھی سنیں اور وقت مناسب کے اندر محفل ختم کی جائے اور جو احباب ایک محفل میں پڑھ لیتے ہیں نعت شریف اگلی محفل میں کسی نئے دوست جو نئے احباب آتے ہیں ان کو وقت دیا جائے اس طرح کا ہم ایک شیڈول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں بہت امید ہے کہ سب پیر بھائی حضرات اور مہمانان گرامی
دوستو احباب اس میں تعاون کریں گے، اور یہ آپ کے لیے ہے اور وقتی حالات کے مطابق بھی اس بات کا تقاضا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ بہت دور سے آنے والے احباب جب واپس بہت تاخیر سے جاتے ہیں تو کتنی تکلیف سے جاتے ہیں بعض اوقات۔ یہ تو حضرت کی دعائیں ہیں اور محفل شریف کی برکتیں ہیں کہ کبھی کسی کے ساتھ کوئی ایسی آزمائش نہیں ہوئی، لیکن خوف تو بہرحال رہتا ہے، اور پیچھے گھر والے تو سب کی پریشان رہتے ہیں۔ خواتین ہماری بہنیں مائیں بہت دور دور سے آتی ہیں، تو اس میں نعت شریف پڑھنے والے سننے والے صرف اپنی لذت میں نہ رہیں، سب کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اتنی بات بھی میں نے کہنے کی ضرورت اس لیے کی ہے کہ بظاہر حضرت کی تشریف آوری ابھی نہیں ہوئی، اور آپ دوستوں سے بھی ڈرتے ہوئے یہ اتنے کلمات کہے، معافی بھی چاہتا ہوں، لیکن پھر کوشش کریں اور ہم مل کر وقت بنائیں۔ ہم سب کہتے رہتے ہیں کہ وقت کی پابندی کرے گا کون؟ ہم سب مل کے کریں گے تو ظاہر بات ہو پائے گا۔ اور ورکنگ ڈے ہے، اگلا دن بھی اور پچھلا دن بھی، تو مغرب سے بھی محفل شروع نہیں ہو سکتی، عشاء پڑھتے بھی شروع نہیں ہو سکتی، کئی لوگ بہت دور سے آتے، اور جلدی کرتے ہوئے بھی 10 بجے جماعت عشاء ہوتی، 10:30 بھی شروع ہو، لیکن 1 بجے بالکل ختم کر کے نشیب شروع ہو تو کافی حد تک ہم اس پہ کنٹرول کر سکتے۔ اب ہماری دعائی 2-2:30 بجے اور سلام ملاقات تھی اور فجر، تو حضرت کی صحت کا بہت زیادہ اس سے تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اس محفل پاک کا اول آخر قبول فرمائے، اور حضور کی بلا سے صاحب کی ذات آپ کا سایہ ہم پر سلامت رہے، آمین اور ان کی فیض و برکات سے ہم مستفیض رہیں۔ اس محفل پاک کا اصل مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ ہم حضرت کی زیارت کریں اور آپ کے ملفوظات زیادہ سے زیادہ سن سکیں۔ ہمارے ثنا خان بھائی قابل عزت و احترام ہیں، میں خود بھی ان میں شامل ہوں آپ کے سامنے، تو ان سب کے ساتھ یہ ایک مل کر ایسا جو شیڈول بنائیں، اس پر کوشش کریں کہ سب رضا مندی اور خوشی کے ساتھ شامل رہیں۔ دور سے آنے والے بھی اور قریب آنے والے بھی سب حضور سے صاحب کے مہمان ہیں، بلکہ حضور غوث پاک کے مہمان ہیں، کہ یہ محفل جہاں بھی سجتی ہے وہ کسی نام سے ہو، وہ کسی گلی میں ہو، اصل میں وہ بغداد میں سجتی ہے، وہ حضور غوث پاک کی محفل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ حضور غوث پاک کی نگاہ کرم کا صدقہ ہماری محافل کی ساری دنیا میں حفاظت فرمائے، آمین، اور آمین، ہمیں ان محافل سے کما حقہ مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ بلا تاخیر ہمارے جمشید بھائی محفل کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت نے دراصل میرے دل کی بات کہہ دی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ نیو کراچی، لانڈی اور قائد آباد، دھاوے جی والے صبح فجر کے ٹائم پر پہنچتے ہیں۔ میں جب ٹیلی فون کرتا ہوں گھر جاتا ہوں کہتے ہیں یار ابھی تک آئے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے، مجھے بڑی پسند آئی، اور امید ہے کہ آپ لوگ بھی اس کو پسند فرمائیں گے، اور تاکہ دور سے آنے والا اپنے وقت پہ گھر پہ پہنچ جائے خیریت کے ساتھ۔ اور بہت دنوں سے یہ سوچ رہے تھے، آج حضرت نے ہاں بالکل انشاءاللہ 5 ثنا خان ہمارے پاس ابھی ہیں، اور اگر 1-2 بچیاں اگر آ گئی تو مختصر سا رکھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے ہم قرآن کریم کی تلاوت کے بعد ہمارے ثنا خان یہاں موجود ہیں، ان اشعار کے ساتھ ان کو دعوت دوں گا کہ لائق حمد و ثنا ہے تو فقط ایک ہی نام، بس اسی نام سے کرتا ہوں آغاز کلام، وہی اول وہی آخر وہی ہر جا موجود، وہی مسجود خلائق وہی سب کا معبود، اس کی عظمت کے لیے وسعت آفاق نمو، اس کی قدرت کا اشارہ صفت کن فیکون، وہ جو چاہے تو کرے فرش کو رشک افلاق، ایسا قادر کی خرد کے لیے فوق الادراک، فطرت کفر کو یارہ نہیں تردید کرے، وہ تو جس ذرے کو چاہے خورشید کرے، کہ منور ہے وہ دل الہی جس میں ذکر تیرا ہے، اور نہیں جس دل میں تیری یاد اس دل میں اندھیرا ہے۔ آج کی ہماری بابرکت محفل کے پہلے ثنا خان محمد وسیم مسیح تشریف فرمائے، تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے کلام سے مستفیض فرمائیں۔
پڑھیے لا